جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کی انتظار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شدت سے فرمایا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا شدہ میزارا، کمر بستہ ہو جاتے، بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے، راتوں کو قیام اللیل فرماتے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے، یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ وہ شان والا مہینہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہی رمضان المبارک داخل ہوتا ہے فتحت ابواب السماء، اللہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، سلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ وہ شان والا مہینہ ہے، یہ وہ شہر عظیم ہے جو آنے والا ہے، اور جس کے استقبال کے لیے امام الانبیاء اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا، رمضان المبارک کی قدر کی توفیق نصیب فرما، رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس مہینے میں جو آدمی کوئی نفلی عبادت کرتا ہے اس کو فرض جتنا ثواب ملتا ہے، اس کو فرض جتنا ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ کوئی فرض ادا کرتا ہے اسے 70 فرضوں جتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، شان والا مہینہ ہے، قرآن والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو جو یہ عظمت ملی، یہ جو شان ملی، یہ جو مقام ملا، یہ جو عزت ملی، یہ جو سرداری ملی، یہ کس وجہ سے ملی؟ قرآن کریم اس مہینے کا تعارف اپنی زبان میں کرواتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں شہر رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ یا اللہ کون سا مہینہ ہے، کیا اس کی عظمت ہے، کیا اس کی شان ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارنا شروع کیا۔ کون سے مہینے میں قرآن اترنا شروع ہوا؟ رمضان کے مہینے میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس مہینے کو جو عزت ملی، جو شان ملی، جو سرداری ملی، جو احترام ملا، وہ قرآن کی وجہ سے ملا۔ کس کی وجہ سے ملا؟ قرآن۔ رمضان اور قرآن اس کا آپس میں بڑا تعلق ہے، بڑی مناسبت ہے، کیونکہ اس مہینے میں قرآن کا نزول شروع ہوا، اور یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس چیز کی نسبت بھی قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کی عظمت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، وہ عظیم سے عظیم تر ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ مہینوں میں رمضان کو قرآن کے ساتھ نسبت ہوئی، یہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار بن گیا، سارے مہینوں سے افضل بن گیا، سارے مہینوں سے اعلیٰ بن گیا، سارے مہینوں سے زیادہ عزت اور احترام والا بن گیا۔
اللہ پاک فرماتے ہیں میرے قرآن کے نزدیک جو بھی آتا گیا اس کی عظمت کو 4 چاند لگتے گئے، وہ عظیم سے عظیم تر ہوتا گیا، وہ بلند سے بلند ہوتا گیا، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتا گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او بندو دیکھو نا، جب میرا قرآن میرے نبی کے سینے میں آنا شروع ہوا، جو ہی میرے نبی کی نسبت قرآن سے جڑنی شروع ہوئی، ایک لمحے میں محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ بن گئے، محمد الرسول اللہ بن گئے۔ قرآن آ گیا، امام الانبیاء بن گئے، فخر الرسل بن گئے، ساری کائنات کے تاجدار اور امام بن گئے، اللہ کے حبیب بن گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے اس قرآن کو ابو بکر صدیق نے سینے سے لگایا اور اس قرآن سے صداقت کا علم حاصل کیا، صدیق اکبر بن گیا۔ میرے اس قرآن کے نزدیک حضرت عمر آئے، اس قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، اس قرآن سے عدل و انصاف کی تعلیم حاصل کی، فاروق اعظم بن گئے۔ میرے اس قرآن کے نزدیک میرا عثمان آیا، اس نے قرآن کو سینے سے لگایا اور اس قرآن سے شرم و حیا کا علم حاصل کیا، تو وہ عثمان شرم و حیا کا امام بن گیا۔ میرا علی اس قرآن کے نزدیک آیا، قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، اس قرآن سے شجاعت اور بہادری کی تعلیم حاصل کی، وہ شجاعت اور بہادری کا امام بن گیا۔ میرے اس قرآن کے نزدیک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس قرآن کو لکھنا شروع کیا، اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا شروع کیا۔ وہ امیر معاویہ سیاست اور تدبر کا امام بن گیا۔ میرے اس قرآن کے نزدیک عبداللہ ابن مسعود آئے، اس قرآن کو سینے سے لگایا، اللہ نے علم کا پہاڑ بنا دیا۔ میرے اس قرآن کے نزدیک کالے رنگ والا بلال، موٹے موٹے ہونٹوں والا، ذات کا بھی غلام ہے، عربی نہیں ہے، اجمی ہے، حبشے کا رہنے والا ہے، لیکن قرآن کو سینے سے لگایا، عزم و ہمت اور استقلال کا پہاڑ بن گیا، وہ اتنا عظیم ہو گیا، وہ چلتا مکے کی زمین پہ ہے، اس کے چلنے کی آواز اللہ عرش بری پہ سنا رہے ہیں۔ میرے اس قرآن کے نزدیک عبداللہ ابن عباس آتے ہیں، قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، تفسیر کے امام بن جاتے ہیں۔ میرے اس قرآن کے نزدیک حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ آتے ہیں، اللہ نے ان کو فقاہت کا امام بنا دیا۔ آج بھی جو بندہ عزت کا متلاشی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں عزت تب ملے گی، تم معزز تب بنو گے جب میرے قرآن کو سینے سے لگا لو گے تو تم معزز بن جاؤ گے۔ اسی لیے حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے، وہ کون؟ صحابہ کرام۔ کون؟ وہ معزز تھے زمانے میں، حاملے قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے، تارکے قرآن ہو کر وہ 313 تھے، ساری دنیا پہ بھاری تھے۔ آج ہم اربوں مسلمان ہیں لیکن کوئی وزن نہیں، کوئی قیمت نہیں، کوئی ہمارے حق میں بولنے والی زبان نہیں، کوئی ہماری تائید میں اٹھنے والا قلم نہیں، کوئی ہمارے ساتھ چلنے والا قدم نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں، حاملے قرآن ہو کر ہم ذلیل و رسوا ہوئے، تارکے قرآن ہو کر۔ اللہ فرماتے ہیں ساری عزتوں کا منبع، ساری عزتوں کا سرچشمہ میرا قرآن ہے۔ میرے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو، یہ خود بھی عزت والا تمہیں بھی عزت والا بنا دے گا۔ آج مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ کیوں رسوا ہو رہے ہیں؟ کیوں ان کی قدر قیمت نہیں ہے؟
دنیا میں اگر کوئی بلی مر جاتی ہے، کوئی کتا مر جاتا ہے، اس کے لیے بھی اٹھنے والی آواز ہے، لیکن مسلمان کے حق میں اٹھنے والی کوئی آواز کیوں نہیں ہے؟ اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا. ہم نے اس قرآن کو صرف قسموں کے لیے، تعویذوں کے لیے، ختموں کے لیے، مردوں کے لیے سمجھ لیا، برکت کے لیے سمجھ لیا. اس قرآن کو پڑھا بھی نہیں، اس قرآن کو سیکھا بھی نہیں، اس قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ اور نظریہ اور عمل بھی نہیں بنایا، اور اس قرآن کے ذریعے فیصلہ بھی نہیں کیا، اس قرآن کا نظام نافذ بھی نہیں کیا. اسی لیے ساری دنیا میں مار پڑ رہی ہے. رمضان آ رہا ہے، رمضان اور قرآن یہ لازم ملزوم ہے، ان کی آپس میں بڑی نسبت ہے. اللہ فرما رہے ہیں اس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کرنا شروع کیا. اس مہینے میں قرآن کو نازل کرنا شروع کیا تو یہ مہینہ عزت والا ہو گیا، احترام والا ہو گیا، سارے مہینوں کا سردار ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں تم بھی سرداری چاہتے ہو، تم بھی بلندی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، مرتبہ چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، تو میرے قرآن کے قریب آ جاؤ، اسے اپنی زندگیوں میں بسا لو اور اس کے مطابق زندگی کو اپنا لو. اللہ تمہیں بھی معزز کر دے گا. یہ عزت والی کتاب ہے، تم بھی معزز ہو جاؤ گے. اس کا نظام نافذ کرو. اسی لیے چوتھے پارے میں اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. کس کو پکڑ لو؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اب یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حبل اللہ ہوا قرآن مجید، یہ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا قرآن ہے. اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں تم سارے کے سارے میرے قرآن پہ اکٹھے ہو جاؤ، میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور جب میری رسی کو پکڑ لو گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے اندر خود ایسی قوت آ جائے گی، ایسا کرنٹ آ جائے گا کہ تم خود مجھ تک پہنچ جاؤ گے. اگر نہ بھی ہوا تو رسی کا دوسرا سرا میرے پاس ہے، رسی کا دوسرا سرا میرے قبضے میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے. اور میری شان یہ ہے ذو القوت المتین، اللہ کی شان یہ ہے وہ بڑی طاقتوں والا، وہ بڑے رتبے والا، وہ بڑی شان والا، وہ عزیز ہے، وہ زبردست ہے، کوئی اسے زیر دست کر سکتا؟ تو اس کی رسی میرے پاس ہے، میں خود تمہیں اپنے تک کھینچ لوں گا. میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ولا تفرقوا، فرقے نہ بنو، ٹولیاں نہ بنو. اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ جو قرآن سے ہٹے گا، جو قرآن کو چھوڑے گا تو وہ فرقہ بن جائے گا، وہ ٹولی بن جائے گی. اللہ فرما رہے میرے قرآن کو چھوڑ کر ٹولیاں نہ بنو، تفرقہ بازی نہ کرو، فرقہ بازی نہ کرو، میرے قرآن پہ اکٹھے ہو جاؤ. اور جب میرے قرآن پہ اکٹھے ہو جاؤ گے تم اتنے طاقتور ہو جاؤ گے کہ ساری دنیا تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائے گی. اور اگر ٹولیاں بنو گے، من شذ فی النار، ٹولیاں بن جاؤ گے، پھر بھیڑیے تمہیں اپنا شکار بنا لیں گے. جیسے تم شکار ہو رہے ہو، ایک علاقے میں بھیڑیے شکاری، انسانیت کے مجرم، وہ اپنے ظلم و ستم کے پنجے گاڑتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جی ہم امن میں ہیں، ہم سکون میں ہیں، یہ نہیں پتا کہ اب ہماری باری بھی آنے والی ہے. اکیلے ہو کے مارے جاؤ گے، باری سب کی آ جائے گی.
اور अकेले अकेले करके मारा जाएगा। जैसे कबूतर आंखें बंद कर ले बिल्ली के सामने, अब आंखें बंद करने से तो वो नहीं बच सकेगा। तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं मेरे कुरान पे इकट्ठे हो जाओ। और एक जगह पे सूरह अनआम में अल्लाह ने फरमाया अन्ना हाज़ा सिराती, हम हर नमाज में दुआ मांगते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें सिराते मुस्तकीम पे चला। अल्लाह फरमाते अन्ना हाज़ा सिराती, ओए लोगों ये कुरान मेरा रास्ता है। कौन फरमा रहा है? हम नमाज में दुआ कर रहे हैं ना, अल्लाह फरमा रहे हैं सिराते मुस्तकीम चाहते हो, अन्ना हाज़ा सिराती, लोगों ये कुरान मेरा रास्ता है, मुस्तकीमा, बिल्कुल सीधा रास्ता है, इसमें कोई टेढ़ापन नहीं है, इसने किसी को नहीं छोड़ा, इसने किसी को नहीं बख्शा, इसने किसी की परवाह नहीं की, बिल्कुल सीधा रास्ता है। फत्तबिऊहु, इसके पीछे पीछे चलो। फत्तबिऊहु का क्या माना है? बोलो ना, नाराज नाराज नहीं, खुश खुश हो के बैठो। क्या मतलब है? इसके पीछे पीछे चलो, ये कुरान तुम्हारे आगे हो, तुम इसके पीछे हो। इत्तिबा का ये मतलब है, इसके पीछे पीछे चलो, मुझ तक पहुंच जाओगे। वला तत्तबिउ सुबुला, इसके अलावा और बहुत से रास्ते हैं, अगर मगर वाले, चूंके चुनाचे वाले, पेट प्लेट स्टेज वाले। बाज लोगों का मंशूर ही है पेट प्लेट स्टेज, बस खाओ पियो याशी करो मजे करो, बस जो कुछ पेट कहता है उसके मुताबिक दीन बनाते जाओ, लोगों को गुमराह करते जाओ। तो अल्लाह फरमा रहे हैं उन रास्तों पे न चलना, वो रास्ते तुम्हें फतफर्रक बिकुम अन सबीलिही, मेरे इस कुरान वाले रास्ते से फेर देंगे, मेरे सिराते मुस्तकीम से हटा देंगे। उनके पीछे न चलना, मेरे कुरान के पीछे चलना। किसके पीछे चलना? सबको अल्लाह फरमा रहे हैं, मौलवियों, पीरों, दरवेशों, गद्दी नशीनों, हुक्मरानों, वजीरों, मुशीरों, तुम सब ने मेरे कुरान के पीछे चलना है। जजों, वकीलों, मेरे कुरान के मुताबिक फैसला करो, मेरे कुरान के पीछे चलो। जब मेरे कुरान के पीछे चलोगे तो तुम्हें सिराते मुस्तकीम मिल जाएगा, तुम्हें जन्नत वाला रास्ता मिल जाएगा। और हज्जतुल विदा के मौके पे, जो प्यारे पैगंबर की जिंदगी का आखिरी हज है, आपने सारी इंसानियत को खिताब करके फरमाया अला अय्युहन्नास, गौर से सुनो लोगों, कान खोल के सुने लोगों, इन्नी कद तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। कितनी चीजें? दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। और प्यारे पैगंबर ने गारंटी दी, ज़बान नबुव्वत से गारंटी दी, फरमाया मा इन्हें तसम तुम बेहिमा, जब तक तुम इन दो चीजों पे कारबंद रहोगे, जब तक इन दो चीजों पे अमल पेरा रहोगे, जब तक इन पे अमल करते रहोगे, इनको मजबूती से थामे रखोगे, लन तज़िल्लु अबदा, कभी भी गुमराह नहीं होगे, कभी भी गुमराह नहीं होगे। या अल्लाह वो कौन सी दो चीजें अल्लाह के नबी बताइए? अल्लाह के नबी ने फरमाया किताबुल्लाह, पहली चीज अल्लाह की किताब है। पहली चीज क्या है? अल्लाह की किताब कुरान करीम में तुम्हारे अंदर छोड़ के जा रहा हूं। और दूसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया सुन्नत नबी ही, अल्लाह के नबी की सुन्नत है। एक अल्लाह की किताब और एक उसके नबी की सुन्नत, ये दो चीजें मैं तुम्हारे अंदर छोड़ के जा रहा हूं। जब तक तुम इन पे कारबंद रहोगे, जब तक इन पे अमल करते रहोगे, लन तज़िल्लु अबदा, कभी भी गुमराह। ये दो चीजें हैं, ये हदैना और नजदैन। अल्लाह ने दो रास्ते दिए हमें,
دو آنکھیں دی، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یہ دو روشن راستے ہیں، یہ دو ہیڈ لائٹیں ہیں۔ ان روشن راستوں پہ جب تک تم چلتے رہو گے، کوئی ایمان کا ڈاکو، کوئی ایمان کا دشمن، کوئی پیارے پیغمبر کی سنت کا ڈاکو تمہیں راہ راست سے ہٹا نہیں سکے گا، تمہیں راہ راست سے ہٹا نہیں سکے گا۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، آج مسلمانوں کی پستی، زوال اور مسلمانوں کی مظلومیت، محکومیت کی اگر ہزار وجوہات ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ کتاب اور سنت سے دوری ہے۔ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت سے بیزاری ہے، یہ جس کی وجہ سے ہمیں مار پڑ رہی، ہم مر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور کوئی ہمارے حق میں بولنے والا نہیں، کوئی ہمارے حق میں اٹھنے والا نہیں، کوئی ہمارے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے کتاب اور سنت کو چھوڑا، اللہ نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک بہت عظیم مہینہ آنے والا ہے، رمضان المبارک کا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، اولہ رحمہ، اور درمیان والے 10 دن مغفرت کے ہیں، آخرہ عتق من النار، آخری 10 دن رزلٹ کے ہیں، نتیجے کے ہیں، عتق من النار، جہنم سے چھٹکارے کے ہیں۔ اس لیے رمضان آ رہا ہے، اس کا استقبال کیجئے، اس کے لیے تیار رہیے، اس کا انتظار کیجئے، اور اس کے لیے اللہ سے دعائیں کیجئے کہ یا اللہ نیکی کرنے کی طاقت دینا بھی تیرے ذمہ ہے، برائی سے بچنے کی قوت دینا بھی تیرے ذمہ ہے، اے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب جو بندہ ہمیں اچھا نہ لگتا ہو، ہم اپنے گھر میں تو کیا اپنی دیوار کے ساتھ بھی اس کا سایہ برداشت نہیں کرتے، ایسا ہی ہے نا۔ جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اسے اپنے گھر بلاتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کو پانی پلاتے ہیں، اس کو چائے پلاتے ہیں، اس کو کھانے کھلاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے توفیق مانگنا، اور رمضان المبارک کو یہ جو شان ملی، اللہ فرماتے ہیں کس کی وجہ سے ملی؟ قرآن کی وجہ سے، کہ اس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کرنا شروع کیا۔ ابھی سنتیں ادا کیجئے، ٹائم ہو گیا ہے، باقی انشاءاللہ اگلے جمعے پہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔